تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ سینخت 4,500 سال قبل مصر پر حکومت کرنے والا وہ فرعون کی سرزمین مصر سے دریافت ہونے والی تاریخی کتبوں اور تحریروں پر جسے ایک دیو قامت انسان بتایا گیا تھا، پھر ایک دن مصر پر تحقیق کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ نے اس کا مقبرہ ڈھونڈ نکالا۔ مذکورہ فرعون کے ڈھانچے اور ہڈیوں سے سائنسدانوں پر کیا انکشاف ہوا؟ کیا واقعی سینخت ایک دیو قامت نسل سے تعلق رکھنے والا فرعون تھا یا مصری کتبوں میں درج یہ تحریریں جھوٹ پر مبنی تھیں؟ تو آئیے دوستو، آپ کو مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں سینخت نامی فرعون اور اس کی دریافت ہونے والی باقیات کی، جیسے مغربی محقق دی جائنٹ فیرو کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، دنیا کی ہر قدیم تہذیب، پھر چاہے وہ سومیری تہذیب ہو یا یونانی، قدیم بنی اسرائیلی روایات ہوں یا ہندوستان میں رائج دیو مالائی داستانی، ان سب میں دیو قامت انسانوں یعنی جائنٹس کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ صرف قدیم تاریخی دستاویزات ہی نہیں بلکہ قرآن مجید سمیت رب کائنات کی جانب سے نازل کردہ آسمانی کتابوں میں بھی کئی مقامات پر دیو قامت نسلوں اور عظیم الجثہ انسانوں کے تذکرے درج ہیں، جن میں قوم عاد و سمود، حضرت داؤد علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والا جالوت، اوج بن انک اور نیفیلیم جیسی مخلوقات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیو قامت انسانوں کو لے کر کچھ ایسی ہی بازی گشت سنائی دیتی ہے مصر کے تاریخی محلات سے۔ مصر سے ملنے والی ایک مہر کے چند ٹکڑوں اور کچھ کتبوں میں درج معلومات سے ایک ایسے فرعون کا انکشاف ہوتا ہے کہ جو اپنی قد و کاٹ میں عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ قدیم مصری عوام اس کے عظیم سراپے کے باعث اسے ایک دیوتا یا پھر خدا کا اوتار قرار دیتی، نعوذ باللہ۔ دوستو، 2700 قبل مسیح میں گزرا یہ فرعون اس قدر قدیم ہے کہ اس کا دور حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یعنی رامسس ثانی سے بھی 1000 سال پہلے کا ہے، یعنی یہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہم السلام کی ادوار سے بھی پہلے مصر پر حکومت کرتا تھا۔ فرعون سینخت کے بارے میں تاریخ میں انتہائی کم معلومات دستیاب ہیں۔ بعض محقق اسے مصر پر حکومت کرنے والے فرعین کے تیسرے خاندان کا پہلا حکمران قرار دیتے ہیں کہ جس نے مصر پر 3rd ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، جبکہ بعض کے مطابق یہ 2nd ڈائنیسٹی یعنی مصر پر حکومت کرنے والے فرعین کے دوسرے خاندان کا سب سے آخری بادشاہ تھا۔ کچھ محقق اسے مشہور زمانہ فرعون جوزر کا بھائی یا اس کا باپ بھی خیال کرتے ہیں، تاہم تاریخ ہمیں اس کی حسب نسب اور اس کے دور حکمرانی کا زمانہ بتانے سے قاصر ہے۔ بہرحال جو چیز اسے مصر کے دوسرے فرعین سے ممتاز بناتی ہے وہ اس کا غیر معمولی قد و کاٹ تھا، جس کی وجہ سے اسے تاریخ میں دی جائنٹ فیرو یا دیو قامت فرعون کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک عرصہ دراز سے ماہرین کو سینخت نامی اس فرعون کی مقبرے کی تلاش تھی، کیونکہ اس کی باقیات کے ذریعے ہی دنیا کی مختلف تہذیبوں میں رائج دیو قامت انسانوں کی کہانیوں پر تصدیق کی مہر ثبت ہو جانی تھی۔ بالآخر سن 1901 عیسوی میں ماہرین آثار قدیمہ مصر کے علاقے بیت خلاف سے سینخت نامی اس فرعون کا مقبرہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے۔ مذکورہ مقبرے سے دریافت ہونے والی فرعون سینخت کی باقیات نے سائنسدانوں کو واقعی ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ سینخت کی کھوپڑی اور اس کی ہڈیوں کا معائنہ کرنے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ فرعون سینخت کا قد اپنے دور میں 6 فٹ 2 انچ سے لے کر 8 فٹ کے درمیان رہا ہوگا۔ دوستو، آج بھلے ہی ہمیں 6 فٹ کا قد ایک عام بات نظر آتی ہو، کیونکہ ہمارے ارد گرد گھومتے بہت سے لوگ اسی قد و کاٹ کے مالک ہوتے ہیں، تاہم قدیم مصر میں کہ جب ایک عام انسان کا قد 5 فٹ 2 انچ سے زیادہ نہ ہوتا تھا، یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور عجیب سی بات تھی۔ دوستو، آج کے دن تک مصر سے ملنے والی کوئی بھی ممی، پھر چاہے وہ کسی فرعون کی ہو یا اس کے کسی خادم کی یا پھر کسی مذہبی پیشوا کی، ان میں سے کوئی بھی اپنے قد و کاٹ میں سینخت کی برابری نہیں کرتی، کیونکہ یہ سب 5 سے 5.5 فٹ کے درمیان ہی رہتی ہیں۔
صرف فرعون رامسس ثانی کی ممی ہی وہ واحد وجود ہے جو 5 فٹ 8 انچ کی جسامت رکھتا ہے۔ تو کیا واقعی فرعون سینخت مصر سے ملنے والی مہر کے ٹکڑوں کے مطابق کسی دیوتا کا اوتار تھا جس کے لمبے قد کی وجہ سے مصر میں اس کی عبادت کی جاتی تھی؟ ماہرین نے اس فرعون کی غیر معمولی باقیات پر مزید تحقیق کے ذریعے یہ پتہ لگایا کہ قدیم مصری عوام جس چیز کو خدا کی دین اور اس کا مظہر سمجھتے تھے وہ در حقیقت ایک مرض کا نتیجہ تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق فرعون سینخت کی ہڈیوں پر تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ فرعون دراصل جائیگینٹزم نامی بیماری کا شکار تھا۔ دوستو، جائیگینٹزم وہ بیماری ہے جس میں کسی انسان کے ہارمونز بے ضابطیوں کا شکار ہو کر اس کی غیر معمولی اور غیر فطری نشو و نما کا باعث بنتے ہیں۔ دور حاضر میں نظر آنے والی طویل القامت افراد، چاہے وہ آندرے دی جائنٹ ہو یا پھر دور حاضر کا سب سے لمبی قد کا حامل شخص سلطان کوسین، یہ سب جائیگینٹزم نامی مرض کا شکار افراد ہیں۔ قدیم فرعون سینخت کی ہڈیوں پر تحقیق کرنے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مذکورہ فرعون دماغ کے خاص حصے پیچوٹری گلینڈ میں ہونے والے ٹیومر کے باعث دیگر مصریوں سے زیادہ طویل القامت جسامت کا مالک تھا۔ تاہم قدیم مصریوں نے اپنے محدود علم کی بدولت اس کے لمبے قد کو اپنے خدا یا دیوتا کا مظہر جان کر اس کی عبادت و تکریم شروع کر دی۔ دوستو، جو سلسلہ مصر کی عوام نے آج سے کم و بیش 5000 سال پہلے شروع کیا تھا، وہ ہمارے معاشروں میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے عروج کے زمانے میں بھی رائج ہے۔ ہمارے ہاں مختلف مزاروں اور درباروں پر ذہنی معذور افراد یا ملنگوں کو لاحق ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ولی اللہ یا کوئی پاکیزہ ہستی جان کر ان سے اپنی منتیں اور مرادیں طلب کی جاتی ہیں۔ جب مستقبل میں آنے والی اقوام ہم پر تحقیق کریں گی تو شاید وہ بھی ہمارا بالکل اسی طرح مذاق اڑائیں کہ جیسے آج ہم فرعون سینخت اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی عبادت و تکریم کرنے والے لوگوں کا اڑا رہے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہماری تمام قوم کو ایسے اعمال سے توبہ کی توفیق عطا کرے اور ہمیں صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کی توفیق عطا ہو، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً اس کی اطلاع پہنچ جائے۔ دوستو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے انوکھی اور مستند معلومات جس کے حوالہ جات بھی اس کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ شکریہ۔